السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما شیطان۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، خواتین کو مردوں کے ساتھ ملنے جلنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ بھابھی کو اپنے دیور کے ساتھ بھی ملنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جو مرد عورتوں کی مشابہات اختیار کرتے ہیں اور جو عورت مردوں کی مشابہات اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ایک حیادار عورت، جس عورت میں حیا اور شرم پائی جاتی ہو، وہ عورت کسی مرد سے ملنا ہرگز پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ حیا اسے اس کام سے روکتی ہے، منع فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ کے ایک ٹکڑا آپ حضرت کے سامنے پیش کی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، کوئی آدمی جب کسی عورت سے ملتے ہیں تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے تنہائی میں ملتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں، خلوت میں ملتے ہیں، تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی تیسرا شیطان وہاں شریک ہوتا ہے اور ان دونوں کے دلوں میں وسواسہ ڈالتا ہے، اور اس طرح سے وہ وسواسہ ڈل کر انہیں برے کاموں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک عورت اور ایک مرد خلوت میں ملنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نہ چلے، خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر ان کے ساتھ محرم ہے تو ٹھیک ہے، اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی ایک مرد اور ایک عورت کو خلوت میں، تنہائی میں چلنے سے، جانے سے، سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر محرم ہو تو کوئی بات نہیں، اور ایک عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے بے حیائی اور بے شرمی کی کاموں کی سب سے بدترین صورت اور شکل زنا ہے، جو اسلام کی نظر میں سنگین جرم ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب تک جانے کے لیے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو زنا کے قریب تک جانے کے لیے منع فرمایا ہے، اور منع فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ بہت ہی بے حیائی اور بے شرمی کا کام ہے، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حیادار خاتون، جس خاتون میں، جس عورت میں حیا اور شرم پائی جاتی ہو، وہ عورت ہرگز کسی غیر محرم مردوں سے تنہائی میں، اکیلے میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ حیا اسے اس کام سے روکتی ہے۔
اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک عورت اور مرد تنہائی میں ملتے ہیں تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انہیں برے کاموں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اور ایک مرد کو اکیلا چلنے سے منع فرمایا ہے محرم کے بغیر۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی کی سب سے زیادہ بدترین صورت اور شکل ہے زنا، اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اسلام نے اسے سنگین جرم قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب تک جانے کے لیے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس درس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اس طرح کی برے کاموں سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے برے کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔